السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جنید احمد ہیں لاہور سے۔ اب جس بندے کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن بہرحال جنید صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کے رہنما، ایک تو رہنما، یہ تو اس ملک میں کسی پہ جچتا ہی نہیں اب یہ لفظ۔ خیر، جنید صاحب نے لکھا ہے کہ جی نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف عالمی سازش ہوئی جس میں اندرونی سہولتکار بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ، عالمی سازش کہتے خلاف نواز شریف۔ اچھا خیر، آگے ہے جی اندرونی سہولتکاری کا الزام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیا۔ اس طرح کے الزامات کی کوئی حقیقت بھی ہے، صرف اپنا بیانیہ مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جنید صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ الزامات کی کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف اپنا بیانیہ مضبوط بنانے کے لیے، بیانیہ تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں، کیا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں، ظاہر وہ ویڈیوز میں تو نہیں بناتا، وہاں سے دھتکارے جاتے ہیں لوگوں کو، ان کے چہروں ان کے ناموں سے نفرت ہو گئی۔ اب ان کو کیمرہ ٹریک ہونا ہے تو وہ میں نہیں جانتا، لیکن بیانیہ تو ہے ہی نہیں، اس کو مضبوط کہاں سے بنانا ہے؟ ایک لوگ جو تقریباً 40 سال سے چپکے ہوئے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے اس ملک کا، ان کا کیا بیانیہ ہونا ہے؟ اور دوسری طرف عوام کی ایک اور نسل ہے جو میدان میں اتر آئی ہے، وہ اپنے بڑوں کی طرح احمق اور بے وقوف نہیں تھے، تو ان کا تو بیانیہ شیانیہ تو ہے کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والا رہنما کا کیا لفظ ہے؟ جاوید لطیف کیا آئٹم ہے، کیا چیز ہے؟ رہنما، قائد، لیڈر، تو یہ لفظ تو اس کے باس پہ نہیں جچتے۔ اس ملک کی تاریخ میں تو کوئی 2-2.5 بندہ ہوگا جس پہ شاید لیڈرشپ کی تہمت جچتی ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بے ایک آدھ کوئی بندہ ہے، باقی یہ کیا ہیں؟ یہ تو فصلی بٹیرے آتے ہیں، فصلیں اجاڑ کے چلے جاتے ہیں، کھا پی کے ختم ہو گئی بات، ورنہ یہ ملک کہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ تو باقی جو اسٹیبلشمنٹ ورسز پولیٹیشنز، یہ وہ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، ہم سارے جانتے ہیں۔ نیکسٹ ہیں جی معاذ حیدر سکھر سے، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کو کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد اب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ہی ہوگا جس پہ لڑنے کی الیکشن مل گئی۔ یہ کیس اب چوہے اور بلی کی لڑائی جیسا بن گیا ہے، کبھی نشان واپس لے لیا جاتا ہے، کبھی الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ معاذ حیدر صاحب، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا سوائے اس بات کے کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ یہ کیس اب چوہے اور بلی کی لڑائی جیسا بن گیا ہے، تو صرف یہ کیس نہیں، پاکستان میں 70 سال سے زیادہ چوہے اور بلی کا کھیل چل رہا ہے، اور اس کے درمیان کبھی چوہا عوام کو کاٹ لیتا ہے، کبھی بلی اس کو عوام کو نوچ لیتی ہے۔ یہ ٹوٹل سارے کی ساری صورتحال یہ کوئی نئی نہیں ہے، شکلیں بدلتے ہیں، چڑیل اور ڈائن وہی پرانی ہیں، کبھی وہ کسی کا روپ دھار لیتی ہے، کبھی کسی کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی تجزیہ کرنے کی یا عقل استعمال کرنے کی یا علم استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی ہماری پہچان ہے، اور اسی نے ہمیں آج یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ جو بچہ آپ کا پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے۔ اور ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، اس کا ترجمہ سنیں، مقروض ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے۔ ذبح کیا ہوا جانور کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جو برائلر مرغیاں بکتی ہیں، کبھی دیکھیں وہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے ڈرم میں، کیسی کیسی آوازیں نکلتی ہیں، پھڑ پڑا رہی ہوتی ہے تو۔ سو بچے جو ہمارے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ ذبح کیے ہوئے جانور ہیں، اور اس کی یہی وجوہات ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے سوال جی مومنہ کبیر ہیں اسلام آباد سے، وہ کہتی ہیں جی کہ نون لیگ نے 15 جنوری سے عوامی جلسے کرنے کا اعلان کر دیا، ان جلسوں کی صدارت نواز شریف خود کریں گے۔
دوسری طرف ملک بھر میں عوامی سروے کیے گئے جن میں پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت واضح نظر آ رہی ہے. کیا نواز شریف پی ٹی آئی کا ساتھ توڑ سکے؟ وہ خدا کا خوف کرے. عوامی جلسے عوام آئیں گے کہاں سے؟ دیہڑی دار وغیرہ کو اس طرح کرا کے جن کو ٹکٹیں دی ہوں گی وہ کو خریداریاں کریں گے، کو منت کریں گے، کو ترلا کریں گے، کو ذات برادری کے حوالے دیں گے. وہ رونق ماڑی موٹی، لیکن نہیں، دے آر اوور. کوئی موجہ، کوئی دھاندلی، کوئی ہیرا پھیری اگر ان کو اقتدار میں لے آئی تو پھر ان کا انجام بھی تاریخی ہوگا. تو یہ جو عوامی جلسے کرنے کے عوام کتوں آئیں؟ عوام تو سر تاپا ان کے لیے نفرت کے علاوہ. میں نفرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے جی ناپسندیدگی، ٹھیک ہے 3 بندے ہیں، میں اچھا ایک کو نہیں دے رہا، 2 کو نہیں، تیسرے کو میں ووٹ دے رہا ہوں، لیکن باقی 2 سے مجھے کوئی اناد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، حقارت نہیں ہے ان کے دل. یہ تو باقاعدہ عوام کی نظروں میں ویلنز ہیں. اب اگر اس کے باوجود کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا نکلے گا. سیدھی سی بات ہے اور نکلتا آ رہا ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. گراؤنڈ ریالٹیز بالکل کچھ اور ہیں، گرینڈ ڈیزائنز بالکل کچھ اور ہیں. اس کا کیا نتیجہ ہوگا میں نہیں جانتا. لاسٹ کویسچن ہے جی پونے سے امن جیت سنگھ ہیں انڈیا سے. تو امن جیت سنگھ صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، انڈیا میں بھی الیکشن کا سال چل رہا ہے. آپ نئی ہونے والی قیادتوں کو دونوں ملکوں کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ اچھے حالات دونوں ملکوں کے لیے کتنے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ آپ یقین کریں امن جیت صاحب، میرا تو ذاتی خواب ہے. میرا کیا لینا دینا، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، میں میڈیا پریکٹیشنر ہوں، لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، میرا کیا تعلق ہے. لیکن یہ میرا ذاتی بہت بڑا خواب ہے کہ اللہ کرے. میں نہیں جانتا کس کا کتنا قصور ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کس کا ہاتھ بڑا ہے کس کا ہاتھ چھوٹا ہے میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات میں جانتا کہ اس خطے کو سکون نہیں ملے گا جب تک دونوں طرف قداور جسے کہتے ہیں قیادت نہیں ہوگی، اور وہ عوام کے لیے بھرپور جسے کہتے ہیں درد دل نہیں رکھے گی. تو باقی آپ کا یہ آخری جملہ ہے کہ اچھے حالات دونوں ملکوں کے لیے کتنے سود مند، سے بہتر آئیڈیل صورت ہی کوئی نہیں. اور صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا، کسی کا انڈیویجول کا ہوگا یا اداروں کا ہوگا، میں نہیں جانتا. ادروائز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. کشمیر کا مل کے بیٹھ لوں، کیسا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوا دنیا کی تاریخ. تھینک یو.